الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إلى آخر الحديث. جیسا کہ 40 نووی کی شرح چل رہی تھی، آج حدیث نمبر 36. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، ان کو بہت سارے حدیثیں جو ہے نا یاد تھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پریشان دیکھتا ہے، کوئی مسلمان پریشان ہے، آپ اس کے سامنے جا کر کچھ بولتے ہیں جس سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ حشر کے دن جو پریشانی ہوگی، جو آزمائش ہوگا، اللہ اس سے آپ کو بچا لے. بس کوئی مسلمان پریشان ہے بزنس کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے، آپ کچھ اس کے سامنے بولتے ہیں جس وجہ سے اس کی پریشانی اگر دور ہو جائے، قیامت کی جو پریشانی ہوگی اللہ اس سے آپ کو دور کرے گا. قیامت کی جو پریشانی ہونے والی ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور کرے گا. ہم پریشانی کیسا دور کریں گے؟ ایک، کوئی انسان قرض دار ہے، اسے قرض کے پیسے دے کر اس کی پریشانی دور کریں گے تو قیامت کی ہماری پریشانی اللہ دور کرے گا. دوسرا، کوئی عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی بیمار ہے، اگر اس کے سامنے کچھ تسلی کی بات بولتے ہیں جس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے قیامت کی وہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ میں کسی کو قرض دیتا ہوں، حدیث میں جو بات بتائی ہے، میں کسی کو 1000 روپے قرض دیا، میں بولتا ہوں کہ 1 مہینہ کے بعد دو، تو 1 مہینہ کے بعد وہ زید، سمجھے کہ زید میرے پاس آتا ہے، بولتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میرے پاس 2 چیزیں آتی ہیں، چاہے تو میں اس کے قرض کو معاف کروں یا نہیں تو بولوں کہ 1 مہینہ کا چانس، یعنی کہ کسی کو آپ نے قرض دیا، 1 مہینہ کا ٹائم دیا آپ، 1 مہینہ کے بعد وہ آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کے لیے 2 چوائس، یعنی تو آپ 1 مہینہ اور معاف کرو، بولو کہ 1 اور مہینہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں، یا نہیں تو اس کے قرض کو معاف کرو. ثواب کیا ملے گا؟ کل قیامت کے ایک شخص آئے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ تھوڑا سوچ کے دیکھ تیرے پاس کوئی نیکی ہے کیا؟ وہ انسان سوچے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک نیکی ہے. اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا نیکی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں، سامنے والا اگر لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تو بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا. اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف کرے. وہی اللہ نے کہا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے لوگوں تم بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہارے غلطیوں کو معاف کرے. یعنی کہ قرض اگر کسی کو ہے، اگر آپ قرض معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت آپ کو دے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر آپ کسی مسلمان کی عیب کو چھپاتے ہیں اللہ تمہارے عیب کو چھپائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس کی 2 قسم ہے. ایک انسان نیک ہے، سمجھے ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، نیک ہے، اس سے تھوڑی اگر غلطی ہوتی ہے اب اس کے عیب کو چھپا دو. ایک انسان 5 وقت کی نمازی ہے، کبھی کبھی تھوڑا اس سے غلطی ہو جاتا ہے، اب اس کے عیب کو چھپا دو. دوسرا، ایک انسان بدعتی ہے، آپ اس کے عیب کو مت چھپا، دوسروں کو بولو یہ بدعتی ہے تم اس سے بچے ہو. یعنی کہ اگر کوئی انسان برا ہے معاشرے میں، دوسروں کا پیسہ لے کے کھا لیتا ہے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ دیکھیں یہ انسان جو ہے نا پیسہ کھاتا ہے، آپ جو ہے نا اس سے ہوشیار. یہاں عیب نہیں چھپائیں گے ہم لوگ، یہاں عیب چھپانا جائز نہیں. یعنی کہ 2 قسم ہے. ایک کوئی انسان نیک ہے، کبھی کبھی اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے آپ اس کا عیب کو چھپا دو، اللہ آپ کے عیب کو چھپا دے گا. دوسرا، کوئی انسان برا انسان ہے جو دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرنے والا ہے، دوسروں کا مال ہڑپنے والا ہے، اگر ایسا شخص ہے آپ دوسروں کو بتا دو دیکھیں اس سے ہوشیار ہو، کیونکہ دوسروں کی زمین ہڑپ لیتا ہے، دوسروں کا پیسہ ہڑپ لیتا ہے. یعنی کہ اگر ایسا انسان ہے تو وہاں ہم اس کے عیب نہیں چھپائیں گے بلکہ دوسروں کو بولیں گے تم اس سے دور ہو. جیسا کوئی شرابی ہے، ہم بولیں گے کہ دیکھیں اے میرے بیٹے تم اس شرابی سے دور رہنا. ہم یہاں یہ نہیں بولیں گے اس کا عیب کو چھپانا نہیں، ہم جو ہے نا بولیں گے کہ تم اس شرابی سے دور رہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بڑی عظیم حدیث ہے، یاد رکھیں. اگر آپ دوسروں کے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے.
اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے. دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں ایک گھر میں داخل ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک گھر میں داخل ہوتی ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ دور سے کھڑ کے دیکھتے ہی عمر کہاں جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر میں داخل ہوتی ہے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے. طلحہ رضی اللہ عنہ دور سے صبح میں اس گھر میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہیں کہ ایک عورت ہے بڑی عمر کی جو نابینا ہے، بڑی عمر کی عورت تو جو نابینا ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کیوں آتی؟ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ امام، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے وہ میری جو ضرورت ہے کھانا پانی پیسہ وغیرہ دینے کے لیے آتی ہے، رات کے اندھیرے میں آ کے جو ہے نا اس کی جو ضرورت ہے کھانا پانی پیسہ وغیرہ دے کے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اعتکاف سے افضل یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرو. کوئی مسلمان پریشان ہے اس کی مدد کرو، کوئی انسان مقروض ہے اس کی مدد کرو، کسی انسان کو جاب نہیں مل رہا ہے اگر اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو جاب دو. یعنی کہ سفارش کر کے جیسا بھی ہو سکے انسان جو ہے دوسروں کی مدد کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. اگر آپ علم کے راستے پہ چل جائیں گے اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نماز پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ جنت. علم حاصل کرنے سے بھی اللہ آپ کو جنت دیتی ہے. علم حاصل کرنے سے آج کے ماحول میں ایسا کہ مسجد میں پروگرام چلتا ہے وہاں آئیے. دوسرا یوٹیوب سے آپ سن سکتے ہیں علماء کے بیانات. یعنی کہ جس طرح نماز پڑھنے سے آپ کو جنت ہے علم حاصل کرنے سے بھی آپ کو جنت ہے. علم حاصل کرنے سے اگر کوئی مسلمان علم حاصل کرتے کرتے اس کی وفات ہو جاتی ہے وہ انسان جنت میں داخل ہو. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ صرف علماء نہیں آپ لوگ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. ہر دن 10 منٹ یا 15 منٹ بس کسی عالم کا بیان سنیے جو صحیح منہج پہ ہو، ان عالم کا بیان سنیے ہر دن 10-15 منٹ بس. ہر دن ایک آیت 2 آیت کا ترجمہ پڑھی. پلے اسٹور میں احسن البیان جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا احسن البیان ڈاؤن لوڈ کیجئے، ہر دن ایک آیت 2 آیت کا ترجمہ پڑھی. یعنی کہ جس طرح نماز آپ کو جنت میں لے کر جاتی ہے اس طرح علم بھی آپ کو جنت میں لے کر جاتی ہے. اسی طرح پلے اسٹور میں آپ کو ریاض الصالحین کتاب ملے گی، کتاب انگلش میں بھی ہے. ہر دن ایک حدیث 2 حدیث پڑھی. یعنی کہ وہی حدیث میں بتایا گیا کہ اگر آپ علم حاصل کریں گے اللہ آپ کو جنت دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. ایسا کہ آج ہمارے پاس بیٹھک ہے علم کی، ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. کیا فائدہ ملے گا اگر آپ دین کے مجلس میں آ کے بیٹھتے، دین کے بیانات میں آ کے بیٹھتے؟ جیسا کہ ہماری مسجد میں صبح شام درس چلتا ہے، اگر آپ اس میں بیٹھیں گے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ 4 فائدہ ملے گا آپ کو. کتنے فائدہ ہیں؟ 4 فائدہ. پہلا نزلت علیہم السکینہ، آپ کو اللہ تعالیٰ سکون اطمینان دے گا. جو ٹینشن ہے اللہ اس کو دور کرے گا، دل میں سکون اللہ تعالیٰ دے گا. دوسرا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی. صرف آپ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی. تیسری جو چیز ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے آتی ہیں یہاں بیٹھنے کے. چوتھی جو چیز ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ آپ کی تعریف فرشتوں کے پاس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرا فلاں بندہ زید ہے جو دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے. کس کے سامنے ذکر کریں گے؟ فرشتوں کے سامنے. فرشتوں کے سامنے اللہ ہمارے ذکر کریں گے. یعنی کہ اگر آپ 2 بھی دین کی مجلس سے جہاں دین کے بیانات ہوتے ہیں صبح شام درس چلتا ہے، اگر آپ وہاں بیٹھیں گے آپ کو 4 فائدے ملیں گے. ایک سکون اللہ تعالیٰ دے گا، دوسرا رحمت نازل ہوگی، چوتھا فرشتے ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر جو ہے نا فرشتوں کے پاس کریں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. انسان اپنے خاندان کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہوتا ہے. اگر میں کہوں کوئی آپ کا بڑا خاندان ہے آپ کو جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی تو آپ کے عمل سے، عمل سے آپ کو جنت ملے گی، خاندان سے نہیں. ابو لہب کون تھا؟ ہمارے نبی کا چچا، لیکن وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں. ابو طالب ہمارے نبی کے چچا، لیکن کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں. وہی اللہ نے کہا کہ خاندان آپ کو جنت پہ لے کر نہیں جا سکتا، آپ کا عمل. بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے باپ دادا نیک ہی، آپ باپ دادا نیک ہی، آپ کون سے نیک؟ ہم بھی نیک بنے، یاد رکھیں ہم بھی نیک بنے.
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارا کام نہیں آؤں۔ باپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارا کام نہیں آؤں۔ یعنی کہ ہر انسان سوچے میں جہنم سے کیسے بچوں۔ جیسا کہ رمضان سے بھی 1-2 دن باقی ہے، بس ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ 2 رات ہے بس، جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا دو۔ 2 رات ہے بس میرے اور آپ کے لیے، 2 رات جتنا ہو سکے عبادت کر کے، ابھی بھی موقع ہے کہ انسان عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ نہ ہمارا خاندان کام آئے گا، نہ ہمارا حسب و نسب، بلکہ کام آئے گا تو ہمارا عمل یاد رکھے۔ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا کافر جہنم میں داخل ہو، لوط علیہ السلام ان کی بیوی کافر جہنم میں داخل ہو۔ یعنی کہ کوئی بھی نسب جو ہے نا آپ کو کام نہیں آتا۔ یعنی کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کی جو پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے گا۔ دوسری جو بات ہے، اگر قرضدار کو اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ تیسری جو چیز ہے، کوئی انسان کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے چھپا دو، نیک ہے کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے چھپا دو۔ اس کے علاوہ کوئی بدعتی ہے، ہم اس کے عیب کو نہیں چھپائیں بلکہ ہم دوسروں کو بولیں گے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم بندوں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آپ سسم راستے میں بیٹھتے تھے، کوئی اگر آتے تو آپ سسم جو ان کا لگیج اٹھاتے تھے، یعنی کہ ان کی مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کی مدد کریں، چاہے بیگ اٹھا کر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرو، یہی بس یاد رکھیں۔ رمضان ختم ہو گیا، دروس سب ختم ہو جائے، لیکن دین ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ دین کا علم حاصل کریں۔ صرف ہم رمضان میں دروس کے لیے بیٹھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی، آخری لمحہ تھا، بس چند سیکنڈوں میں ان کی وفات ہونے والی۔ وہ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ آپ کو جانتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنے نہیں کہ آخری لمحے میں بھی جو ہے نا لوگوں کو دین کے علم سکھاتے ہیں، آخری لمحے میں، یعنی کہ انسان دین کا علم ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے۔ جتنا آپ دین کا علم سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بھی علم حاصل کریں گے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جتنا آپ علم حاصل کرو، آپ ہر دن 1 حدیث 2 حدیث، بس 1 آیت 2 آیت، بس جتنا ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ سے؟ واللہ لو تعلمون ما اعلم، اے صحابہ جتنا میرے پاس علم ہے، اگر اتنا علم تمہارے پاس آ جائے تم ہنسنا بند کر دو، صرف رونا کریں، صرف روئیں گے۔ یعنی کہ آج لوگ بولتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرو، جن گناہ کرتے وقت آپ کو وہ حدیث یاد آئے گی، گناہ کرتے وقت آپ کو حدیثیں یاد آئے گی جس کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی انسان دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جیسا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو 4 فائدے ملیں گے۔ رحمت نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سکون نازل کرے گا، فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس کرے گا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان آپ کو کام نہیں آئے گا بلکہ آپ کا عمل جو ہے نا وہ آپ کو کام آئے گا۔ اس وجہ سے ہر انسان کوئی ایسا عمل کرے جس وجہ سے کل ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ صرف 2 دن باقی ہے، اللہ سے گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے، کیونکہ ہر دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیں، جنت میں داخلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔